أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. التحریم آیت 12 و 13. یہ جو قرآن کریم کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں کی حالت یا مومنوں کی مثال اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مانند بیان کرتا ہے، جبکہ اس نے اپنے رب سے کہا کہ اے خدا تو اپنے پاس ایک گھر جنت میں میرے لیے بھی بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کی بدعمالیوں سے نجات عطا فرما، اور اسی طرح اس کی ظالم قوم سے بھی نجات بخش۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کی مثال مریم کی سی بیان فرماتا ہے، جو عمران کی بیٹی تھی، جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی اور ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اس کلام کی جو اس کے رب نے اس پر نازل کیا تھا تصدیق کی، اور وہ اس کی کتابوں پر بھی ایمان لائی اور اس نے فرما برداروں کا مقام حاصل کر لیا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو پاکستان کے مبینہ قرطاس ابیض کے مصنف نے یا مصنفین نے نظر انداز کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایک عجیب اعتراض اٹھایا ہے۔ ویسے تو جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ تمام تر قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کریمہ یا کسی تعلیم کو نظر انداز کر کے اٹھائے گئے ہیں، لیکن یہ آیت کریمہ بطور خاص کھلے لفظوں میں وہ بات بیان کر رہی تھی
جس کی لا علمی سے کے نتیجے میں یا عمدن جس سے آنکھیں بند کر کے اس اعتراض کو اٹھا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر تمسخر کیا گیا۔ چنانچہ ایک اعتراض یہ کیا گیا، اس کا عنوان ہے بعض دلچسپ اور عجیب و غریب تعویلات۔ مرزا صاحب اپنے مسیح ابن مریم ہونے کی عجیب و غریب تعویل کرتے ہیں، جس میں پہلے وہ اپنے آپ کو مریم تصور کرتے ہیں اور پھر حضرت عیسیٰ کی روح اپنے اندر پھونکے جانے کا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ یہ جو رنگ اختیار کیا گیا ہے یہ اسی قسم کا تمسخر کا رنگ ہے جو ہمیشہ تمام انبیاء کے خلاف اختیار کیا جاتا رہا ہے، اور ان کے عام علماء اس میں اور بھی رنگ بھر کے چسکے لے لے کر اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عملاً فعلاً اس بات کے قائل تھے کہ آپ کو حمل ٹھہرا، آپ کے پیٹ میں ایک بچہ بنا، اور وہی بچہ گویا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں۔ اس رنگ میں تضحیک اور تمسخر کے طور پر یہ اعتراض کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی کیا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ عبارت رکھی گئی اس میں، اور باہر کی دنیا جو ان باتوں سے بے خبر ہے ان پر یہ تاثر ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ ایک نعوذ باللہ من ذالک مخبوط الحواس انسان تھا، ایک ایسا شخص جس کا دماغی حالت کا نمونہ یہ ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو مرد ہونے کے باوجود عورت بناتا ہے، اور وہ بھی مریم، اور پھر حمل ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ تو جس طرح دیوانے مخبوط الحواس لوگ اس قسم کی باتیں سوچا کرتے ہیں، اسی قسم کا ایک انسان ہے۔ اس پہ پہلی بات تو قابل غور یہ ہے، اگر اسی قسم کا انسان ہے تو پھر اس سے اسلام کو یا پاکستان کو خطرہ کیسے لاحق ہو گیا؟ ایسے ہزاروں لاکھوں دیوانے دنیا میں پھرتے ہیں، اور کبھی کسی معقول انسان نے یا کسی قوم نے ان کو اپنے لیے خطرہ تصور نہیں کیا۔ تو تمہارا جھوٹ تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک طرف ایک دیوانے، ایک مرگی کے مریض، ایک مخبوط الحواس کے طور پر اس شخص کو پیش کر رہے ہو، اور دوسری طرف عنوان یہ لگا ہے کہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک انتہائی سنگین خطرہ ہے۔ یہ بین ہی اسی قسم کی بات ہے جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف ظالم لوگ مجنون کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، اور دوسری طرف تمام دنیا کے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے، اور صرف 100 سال نہیں، سینکڑوں سال تک ایک خطرے کے طور پر آپ کو سمجھا گیا، اور اس خطرے کے مقابل پر اسی قسم کے جھوٹے فساد کھڑے کر کے اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ تمام عیسائی لٹریچر اس فرضی خطرے کے اس گندے مقابلے سے بھرا پڑا ہے۔ فرضی خطرہ ان معنوں میں کہ انسانیت کے لیے وہ کوئی خطرہ نہیں تھے، فرضی خطرہ ان معنوں میں کہ ہر خوبی کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطرہ نہیں تھے، مگر حقیقتاً اگر خطرہ تھے تو ہر فساد کے لیے، ہر گندگی کے لیے، ہر جھوٹ اور ہر باطل کے لیے۔ تو ان معنوں میں تو یہ بات درست ہے کہ جھوٹ اور فساد اور باطل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں لکھا گیا، لکھا یہ گیا ہے کہ ہر خوبی کے لیے یعنی اسلام کے لیے خطرہ ہے، اور یہ بالکل جھوٹ ہے اور بے معنی بات ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ اعتراض خود اپنے ہی وجود کو کھا رہا ہے، کیونکہ ایک مجذوب انسان، ایک پاگل انسان تو کسی کے لیے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوا کرتا سوائے اپنی ذات کے۔ بہرحال جس آیت کو نظر انداز کیا گیا ہے اس آیت کی روح سے تو اب ان کے لیے دو صورتوں میں سے ایک صورت بہرحال اپنے لیے اختیار کرنی پڑے گی، ورنہ جن کو دائرہ اسلام اور دائرہ ایمان سے نکالتے ہیں ان کی بجائے اب خود ان کو دائرہ ایمان اور دائرہ اسلام سے نکلنا پڑے گا۔ اور ایک ایسے موقع پر آ کے انہوں نے حملہ کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ اب قرآن کی تلوار ان کو جواب دے گی اور قرآن کی تلوار ان کو کاٹے گی۔ اتنی واضح، اتنی قوی قرآن کی تلوار ہے جسے فرقان کہا جاتا ہے کہ اس کی زد سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔
چنانچہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں مومنوں کی دو ہی حالتیں بیان فرمائی گئی ہیں. فرمایا ہے تیسری کوئی شکل یہاں بیان نہیں، یعنی یہ فرمایا گیا کہ یا تو مومن فرعون کی بیوی کے طور پر ہے اور اس پر وہی مثال صادق آتی ہے جو آسیہ کے اوپر آسیہ کی مثال تھی، اور یا پھر مریم کی مثال اس پر صادق آئے گی، اور اس مریم کی مثال جس میں ہم نے روح پھونکی اور پھر اس سے مسیح ابن مریم پیدا ہوا، یعنی محض مریم کی مثال نہیں بلکہ ایک ایسی مریم کی مثال جس میں روح پھونکی گئی، وہ حاملہ ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا. تو قرآن کریم تو مومنوں کی دو ہی مثالیں بیان کرتا ہے، یہاں تیسری کسی قسم کا ذکر نہیں کیا گیا. تو اگر آپ کو مریمی حالت پسند نہیں تو فرعون کی بیوی بن کے دکھائیے، پھر وہ کیسے بن کے دکھاتے ہیں. اور نہ اگر فرعون کی بیوی بن سکتے ہیں نہ مریم بن سکتے ہیں تو پھر دائرہ ایمان سے آپ باہر نکلتے ہیں، کیونکہ یہ آیت مومنوں کو ان دو قسموں میں سے کسی ایک میں ضرور داخل کرتی. امر واقعہ یہ ہے کہ نہ ان کی قرآن پر نظر، نہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کی فہم، نہ اپنے گزشتہ بزرگوں اور علماء کی تعلیمات اور ان کی تفاسیر قرآن پر ان کی نظر ہے. اگر ان تمام امور پر نظر ہوتی تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس قسم کا حملہ کرنے کی. اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ میں نے ایک مخالف مولوی کے سامنے اس طرح رکھا تھا. میں نے کہا دیکھیں آپ نے تو تمسخر اڑایا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ حاملہ کیسے ہوئے، کس طرح بچہ بنا، کتنے مہینے بعد وہ بچہ پیدا ہوا اور کس قسم کی تکلیفات اٹھائیں. تو آپ کو تو مریم بننا پسند نہیں ہے، اس لیے لازماً جب آپ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو فرعون کی بیوی ہونے کا تو اقرار کرنا پڑے گا. تو پہلے مجھے وہ قصہ سنا دیجئے کہ فرعون کی بیوی کیسے بنے، پھر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مریمی حالت کا بھی قصہ سنا دوں گا، کیونکہ قرآن کریم نے پہلے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے، بعد میں مریم کی مثال دی ہے. تو جس نہج پر آپ بات شروع کریں گے میں اسی کو آگے چلا کر آپ کو بتاؤں گا کہ پھر مریمی حالت کس کو کہتے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ عرفان سے عاری لوگ ہیں، ان کو فہم ہی کوئی نہیں ہے قرآن کریم کا، ورنہ ایسے حملے نہ کرتے جن کے نتیجے میں قرآن ان پر پھر جوابی حملہ کرتا. بات یہ ہے اور میں نے ان کو بھی سمجھایا، میں نے کہا اس میں تمسخر کی بات نہیں ہے، آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ قرآن کریم کہنا کیا چاہتا ہے. قرآن کریم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مومن ادنا حالت کے بھی ہوتے ہیں اور اعلیٰ حالت کے بھی ہوتے ہیں، اور سب سے ادنا حالت کا مومن جسے قرآن قبول کرتا ہے اور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے نیچے اس کی حالت متصور نہیں ہو سکتی. وہ فرعون کی بیوی جیسا مومن ہے. ایک بہت بڑا جابر بادشاہ اس کا خاوند تھا، ایک عظیم سلطنت کا سربراہ، اور اتنا مغرور اور اتنا متکبر کہ وہ آسمان کے خدا کو بھی چیلنج کیا کرتا تھا. وہ حامان سے کہا کرتا تھا کہ میرے لیے ایک عمارت تعمیر کرو تاکہ میں بلندیوں پر چڑھ کے دیکھوں تو صحیح وہ خدا ہے کون جس کی منہ سے باتیں کرتا ہے. ایسے متکبر اور جابر اور ظالم بادشاہ کے نیچے ایک کمزور عورت بطور بیوی کی تھی جس کا کوئی بھی بس اور اختیار نہیں تھا. لیکن قرآن فرماتا ہے کہ اس نے پھر بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی اور پھر خدا کے حضور گریہ ازاری کرتی رہی اور دعائیں کرتی رہی اور دعاؤں سے طاقت حاصل کرتی رہی کہ اے اللہ تو بھی میرے ایمان کی حفاظت فرما اور اس جابر اور ظالم بادشاہ کو میرے ایمان پر فتح نصیب نہ ہونے دے. کتنی عظیم الشان مثال ہے. لیکن عرفان سے عاری قرآن سے نابلد لوگوں کے لیے محض ایک تمسخر کی حیثیت رکھتی ہے. بہت عظیم الشان مثال ہے، مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ عظیم الشان مثال میرے محمد کے غلاموں میں سے ادنا غلاموں پر صادق آتی ہے، ان کی اعلیٰ پر صادق نہیں آتی. جو سب سے کم درجہ رکھتے ہیں، جو سب سے کم مقام رکھتے ہیں امت محمدیہ میں، وہ اس شان کے لوگ ہیں کہ جو ظالم سے ظالم اور جابر سے جابر بادشاہ کے مقابل پر اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اور ان میں سے جو اعلیٰ درجہ کے لوگ ہیں
جو صاحب عرفان ہیں، جو اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کی مثال فرماتا ہے کہ ان کی حالت تو مریم کی سی ہوتی ہے۔ مریم وہ عورت تھی جس کے نزدیک کسی قسم کے شہوانی خیالات کبھی نہیں پھٹکے، جو کلیتاً ہر قسم کی شیطانی مس سے پاک تھی، اور اگرچہ بیاہ شادی کے بعد یہ تعلقات قدرتی اور طبی ہوتے ہیں اور انہیں شیطانی نہیں کہا جاتا، جو پاک باز لوگوں کے تعلقات ہیں ان کو شیطانی نہیں کہا جاتا، لیکن مریم کی حالت تو ایسی تھی کہ وہ اس حس سے ہی ناآشنا تھی، اس جذباتی انگیخت سے ہی ناآشنا تھی، اور اپنے نفس کی کوئی بھی اس کے اندر ملونی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے اسے ایک روحانی اور جسمانی فرزند عطا فرمایا۔ پس خدا تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے جب نئے مراتب حاصل کرتے ہیں اور نئے مقامات تک پہنچتے ہیں تو اس میں ان کی نفس کی ملونی کا ادنا سا بھی دخل نہیں ہوتا۔ کسی شیطان نے ان کے اندر یہ ان کے کان میں نہیں پھونکا ہوتا کہ اٹھو اور اپنے بلند مقامات کا دعویٰ کرو۔ کسی نفسانی خواہش اور انانیت نے ان کو اس بات پر نہیں اکسایا ہوتا کہ تم بلند مقامات کی خواہش کرو، وہ تو زمین پر بچھے ہوئے عاجز لوگ ہوتے ہیں خدا کے۔ ایسے عاجز بندے جن کو مراتب اور مقام عطا بھی فرمائے جائیں تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آگ۔ ایسے لوگ جب دعوی کرتے ہیں تو ہرگز اپنے نفس سے نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اس وقت دعویٰ کرتے ہیں جب آسمان سے ان میں روح پھونکی جاتی ہے اور وہ مجبور کر دیے جاتے ہیں اور خدا کا حکم ان پر نازل ہوتا ہے، اٹھو اور اپنی ایک نئی پیدائش کا اعلان کرو۔ ان میں سے وہ عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں جو آپ بھی زندہ ہوتے ہیں اور لوگوں کی بھی زندگی عطا کیا کرتے ہیں، جو مرتی ہوئی قوموں کو سنبھال لیا کرتے ہیں۔ کتنی عظیم الشان مثال ہے جسے ظالم قوم نے ایک تمسخر کا نشانہ بنا لیا۔ بس ان کے لیے دو صورتوں میں سے ایک تو بہرحال قبول کرنی ہوگی۔ اگر مریم تک کے مقام تک پہنچنے کی توفیق نہیں تو فرعون کی بیوی کا مقام ہی حاصل کر کے دکھائیں، مگر افسوس کہ اکثر ان میں ایسے ہیں جن کو وہ بھی توفیق حاصل نہیں۔ جبر سے کسی کا دین بدلوانے کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں، مگر جبر کے مقابل پر اپنے دین کی حفاظت کی کوئی توفیق، کوئی ہمت میں باقی نہیں۔ ایک جابر کی پرستی شروع کر دیتے ہیں، ایک عامر کو بطور قوم قبول کر لیتے ہیں۔ ان میں مظلوم بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بے اختیار بھی ہیں، یہ میں سب جانتا ہوں۔ ان میں صاحب ہمت بھی ہوں گے لیکن نسبتاً کم، اور بدقسمتی سے اکثر حالت قوم کی ایسی ہو چکی ہے یا بنا دی گئی ہے جبر کے ساتھ کہ اب ان میں کلمہ حق کہنے کی طاقت باقی نہیں رہی۔ تو جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، ہم تو ان دونوں ہاتھوں کو اپنے اوپر اس طرح اپنے اوپر طاری کر چکے ہیں کہ ہم میں سے ہر ادنی احمدی جو کم سے کم مقام پر بھی فائز ہے، وہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے اور ہر قربانی پیش کرتا چلا جا رہا ہے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کتنوں کے دین تم بدلوا چکے ہو، کتنوں کے کلمے تم نے ان کے سینوں سے نوچے ہیں، کتنوں کو قیدوں کی مصیبت میں مبتلا کیا، کتنوں کے خون بہائے، لیکن دیکھو خدا کے یہ عاجز بندے کس شان کے ساتھ قرآن کریم کی اس بیان کردہ اس مقام کو چمٹے ہوئے ہیں کہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی تلوار کے نیچے بھی لا الہ الا اللہ کے اظہار سے باز نہیں آ رہے اور نہ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ تو ادنا کی یہ حالت ہے، انہی میں سے وہ اعلیٰ بھی پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے جن کو خدا مریمی حالت عطا فرمائے گا، ان سے ان کے وجود کے اندر سے نئے وجود پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس سے پہلے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علاوہ بھی صاحب کشف و الہام بزرگ ایسے تھے جو اس عارفانہ نقطہ کو پا گئے تھے، کیونکہ فی الحقیقت وہ تعلق باللہ رکھنے والے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ
اپنے مقالات میں سے 26ویں نمبر کے مقالے میں ٹھنڈا ہے اس کو 26ویں نمبر کے مقالے میں لکھتے ہیں لا تکشف البرقع والقناع عن وجهک، کہ تو اپنے چہرے پر سے برقع اور قناع نہ اتار۔ اب یہ دونوں چیزیں عورت کا لباس ہیں۔ اس سلسلے میں یہ کیا قصہ ہے کہ حضرت سید عبد القادر صاحب جیلانی یہ فرما رہے ہیں کہ اے مرد، اے مخاطب، تو اپنے چہرے سے برقع اور قناع کو نہ اتار۔ اس کی تشریح میں حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں برقع اور قناع کی تعبیر یہ ہے کہ یہ عورت کا لباس ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ ظہور کمال تک مرد بھی بمنزلہ عورت کے ہوتا ہے، ظہور کمال تک مرد بھی بمنزلہ عورت کے ہوتا ہے، اور اس کا دعویٰ مردانگی درست نہیں۔ بس وہ جو پہلی حالت ہے جس میں ایک پاکیزگی تو موجود ہے، لیکن اس پاکیزگی نے ایک نئے وجود کو بھی جنم نہیں دیا، اسے مریمی حالت کہا جاتا ہے، اور گزشتہ بزرگان امت بھی اسی طرح قرار دیتے رہے۔ اسی طرح مولانا روم جو مشہور و معروف صوفی بزرگ اور شاعر گزرے ہیں، وہ اپنے مثنوی میں فرماتے ہیں ہم چو مریم جان ز آسیب حبیب حاملہ شد از مسیح دل فریب، کہ مریم کی طرح جان حبیب کے سائے سے حاملہ ہوئی اور اس نے دل فریب مسیح کو حمل میں لیا۔ اب دیکھیے صاحب علم و عرفان لوگوں پر خدا تعالیٰ پہلے بھی اس آیت کی تفسیر ظاہر فرماتا رہا ہے، اور وہ یہی دعویٰ انہی لفظوں میں کرتے رہے۔ کس کس سے تم تمسخر کرو گے؟ کس کس کو اپنے ظالمانہ مذاق کا نشانہ بناؤ گے؟ ایک دوسرا اعتراض حضرت جماعت احمدیہ پر یہ کیا گیا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد قادیانیوں کی سب سے گھناؤنی سازش یہ تھی۔ اب یہ غور سے سن لیجئے، سب سے گھناؤنی سازش، کیونکہ باقی سب سازشیں جتنی بھی ہیں وہ اس سے ادنا درجے کی ہیں۔ اس کا حال جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باقی سازشوں کا کیا حال ہے۔ کہتے ہیں سب سے گھناؤنی سازش یہ تھی کہ اس نئی اسلامی مملکت کو ایک قادیانی حکومت میں تبدیل کر دیا جائے، جس کے کرتا دھرتا قادیانی ہوں۔ مملکت پاکستان میں سے ایک حصہ کاٹ کر ایک قادیانی ریاست قائم کی جائے۔ قیام پاکستان کے ایک سال ہی کے اندر قادیانیوں کے سربراہ نے 22 جولائی 1948 کو کوئٹے میں ایک تقریر کی، جو 13 اگست 1948 کے الفضل میں شائع ہوئی۔ امیر جماعت احمدیہ نے اپنے پیروؤں کو مندرجہ ذیل نصائحیں دیں۔ وہ الفضل میں فرمائی لکھا ہوگا نا، تو انہوں نے اس کا ترجمہ دیں کر دیا ہے۔ برطانوی بلوچستان، جسے اب پاک بلوچستان کا نام دیا گیا ہے، اس کی کل آبادی 5 لاکھ ہے۔ اگرچہ اس صوبے کی آبادی دوسرے صوبوں کی آبادی سے کم ہے، لیکن ایک اکائی کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ایک مملکت میں اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے ایک معاشرے میں ایک فرد کی۔ اس کی مثال کے لیے آدمی امریکہ کے دستور کا حوالہ دے سکتا ہے۔ امریکہ میں ہر ریاست کو سینٹ میں برابر نمائندگی ملتی ہے، چاہے کسی ریاست کی آبادی 10 ملین ہو یا 100 ملین۔ مختصر یہ کہ اگرچہ پاک بلوچستان کی آبادی صرف 5 لاکھ ہے، یا ریاستوں کی آبادی ملا کر 10 لاکھ سے زیادہ ہے، ایک یونٹ کے لحاظ سے اس کی اپنی اہمیت ہے۔ ایک بڑی آبادی کو احمدی بنانا مشکل ہے، لیکن ایک چھوٹی آبادی کو احمدی بنانا آسان ہے۔ اس لیے اگر قوم پوری طرح اس معاملے کی طرف توجہ دے تو اس صوبے کو تھوڑے ہی عرصے میں احمدیت کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے وہ نہایت ہی خوفناک گھناؤنی سازش جو سب زیادہ سازشوں سے زیادہ خطرناک ہے، جس کے نتیجے میں اسلام اور اسلامی ممالک کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ ظاہر یہ کیا جا رہا ہے
کہ باقاعدہ حملہ کر کے اور یا وہاں بغاوت کروا کے پاکستان کے ایک صوبے کو پاکستان سے کاٹ کے الگ کر دیا جائے گا، یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور بیوقوفی اتنی ہے کہ جو حوالہ پیش کر رہے ہیں اس حوالے سے اس کا رد ثابت ہو رہا ہے۔ اشارتاً بھی وہاں یہ ذکر موجود نہیں کہ اسے صوبہ بلوچستان کو بزور شمشیر فتح کرو اور پھر اس کو کاٹ کر ملک سے الگ کر دو۔ کم سے کم حوالہ تو پڑھ لیتے وہ کیا پیش کر رہے ہیں۔ وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تبلیغ کرو، روحانی فتح حاصل کرو، اور جب تم فتح حاصل کر لو تب بھی پاکستان سے علیحدہ نہیں ہونا، بلکہ اس کی ایک اکائی کے طور پر ساتھ چمٹے رہو۔ اگرچہ تمہیں اکثریت حاصل نہیں ہوگی پاکستان میں، لیکن ایک اکائی کے طور پر تمہیں ایک معزز مقام مل جائے گا، تم ایک بات پہنچا سکو گے۔ اس دعوے کو اس طرح تبدیل کیا جا رہا ہے اور آنکھوں کے سامنے، یعنی حوالہ بھی سامنے موجود ہے، پھر بھی عقل اتنی نہیں آئی کہ اس سے وہ نتیجہ نہیں نکل سکتا جو نکالا جا رہا ہے کہ بزور شمشیر گویا کاٹ کر وطن سے الگ کر دینے کی سازش کی جا رہی تھی۔ لیکن میں آپ ان کو یہ بات بھی بتاؤں کہ اس سے بہت بڑی بڑی سازشیں جماعت احمدیہ اگر یہ سازش ہے تو کر چکی ہے اور اعلان کر چکی ہے۔ جس طرح یہ سازش باقاعدہ خطبے میں بیان کی گئی اور اس کو پھر الفضل میں شائع بھی کیا گیا، اسی طرح جماعت احمدیہ کی جتنی سازشیں ہیں وہ ساری ظاہر و باہر کھلی کھلی اور بعد میں اپنے لٹریچر میں اس کو شائع کر دیا گیا ان سب سازشوں کو، اگر وہ سازشیں تھیں، اور پھر کسی سے چھپایا نہیں گیا ان عبارتوں کو، کثرت سے شائع کر کے تم ہی لوگوں میں تقسیم کی جاتی، تم ہی ہو جو انہیں ضبط کر کر کے لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہو۔ ہم تو اپنی سازشوں کو کھول کھول پیش کرنا چاہتے ہیں اور تم خود ہی دبا رہے ہو ان کو اور ان کو چھپا رہے ہو دنیا کی نظر سے۔ لیکن اس سے قطع نظر ایک خاص بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حساس حکومت جس کا بلوچستان کے معاملے میں یہ حال ہو کہ دور دراز لقدق پہاڑ پر بیٹھے ہوئے کسی بلوچی سردار کو چھینک بھی آ جائے تو گولیوں کی بچھاڑ کر دی جاتی، بارہا بمباریاں کی گئیں اور بڑے سخت خطرات ان سے درپیش ہوئے اور بزور شمشیر دبا دیا گیا ان کوششوں کو جن کو پاکستان دشمن کوششیں کہا گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا قصہ تھا، مگر بہرحال سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی سازش تمہاری آنکھوں کے سامنے پنپتی رہی اور تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کون سی جماعت احمدیہ کی فوج تھی جس کے خلاف تم نے فوج کشی کی؟ اور سب سازشوں سے زیادہ خطرناک سازش کو تم نے اس طرح اس نظر سے دیکھا، اس تخفیف کی نظر سے دیکھا کہ ایک بھی آدمی اس سازش کے میں ملوث کر کے پکڑا نہیں۔ معمولی واقعات کے اوپر بغیر مقدموں کے جیلیں تم نے بھر دی لوگوں سے اور سخت اذیتناک سزائیں دی ان کو، پیشتر اس کے کہ ان کے خلاف جرم ثابت ہوتا، دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا اس شبے میں کہ تمہاری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اور اتنی بھیانک سازش جس کو تم کہتے ہو کہ سب سازشوں سے زیادہ خوفناک تھی، اس سازش کے ہوتے ہوئے تم نے ایک احمدی کو بھی اس سازش میں ملوث کر کے نہیں پکڑا اور ثابت نہیں کیا کہ کہاں ان کی بندوقیں تھیں، کہاں تلواریں تھیں، کہاں گولہ بارود چھپے ہوئے تھے، وہ فوج کہاں تھی جو بلوچستان پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ فرضی قصے خود بھی جانتے ہو کہ بالکل جھوٹ بے بنیاد باتیں ہیں اور ساری دنیا کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ پہلے بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے مجھے وہ مشہور اسپینش کیریکٹر ڈان کیخوٹے یا ڈان کوئکزاٹ کے نام سے مشہور ہے ہمارے ملک میں، وہ یاد آ جاتا ہے۔ بالکل وہی حال ہے ان کا۔ ایک پنچکی دیکھی تو اسے دنیا کا ایک بہت خوفناک دیو سمجھ کے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ بھیڑیں بیچاری معصوم چر رہی تھیں گھاس، ان کو ایک دشمن کی خوفناک فوج سمجھ کے نیزہ تان کر گھوڑا ڈپٹا کے ان پر حملہ کیا اور بہت سی بھیڑیں ان میں سے مار ڈالیں۔ اسی قسم کے تمہارے فرضی خطرات ہیں، اسی قسم کے تمہارے حملہ آور ہیں
اور پھر ان بیچاروں سے سلوک بھی تمہارا ویسا ہی ہے ظالمانہ۔ چنانچہ جو رد عمل ہوا اس سازش کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوا، اور دشمن کون سا تھا، کیسے پکڑا گیا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس قدر خوفناک سازش جو ہوئی حکومت بلوچستان پر قبضہ کرنے کی، اس کا رد جواب یہ دیا گیا، اور اس طرح انہوں نے اس سازش کو کچلا کہ ایک میجر محمود احمد ہوا کرتے تھے ڈاکٹر آرمی میں، وہ انہیں کی فوج میں ملازم تھے، یعنی ہماری پاکستان کی فوج میں، اور وہ بیچارے ایک جلسہ سن کر واپس آ رہے تھے، نہتے بے ضرر لوگوں کی جان بچانے والے، تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا، پتھراؤ کیا گیا، اور بڑا ظالمانہ طور پر ان کو مار دیا گیا۔ گویا ہمیشہ کے لیے اس سازش کو کچل دیا گیا جو بلوچستان کے خلاف جماعت احمدیہ نے بنائی تھی، اور اسی سرزمین پر قضیہ بھی طے ہو گیا۔ ڈان کوکساٹ ہیں یہ، بالکل وہی ادائیں ہیں۔ اس معصوم انسان سے تو کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا، واقعتاً وہ کسی سازش کا حصہ نہیں تھا، وہ تو وقت کی روح کے ساتھ بنی نوع انسان کی خدمت کرنے والا ایک انسان تھا، نہایت ہی شریف النفس۔ رات کو بھی بلاتے تھے تو بے دریغ چلا جایا کرتا تھا مریضوں کے لیے، اس کا مقصد جان بچانا تھا، اور اس پر حملہ کر کے تم نے گویا بلوچستان کی جان احمدیت سے چھڑا لی۔ فرضی کہانیوں میں بسنے والے لوگ ہو، تمہارا حقائق سے کوئی بھی تعلق نہیں، اور جو حقیقی خطرات ہیں ان سے کلیتاً تم بے پرواہ ہو چکے ہو۔ تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ خطرات کیا ہیں، اور ان کی طرف سے تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ کی طرف سے خطرے کا تعلق ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اگر آپ ہمارے لٹریچر کا مطالعہ کر لیتے اور لوگوں کی کتابوں سے، مولویوں کی کتابوں سے مستعار لے کر اعتراض اپنے اس سیاہ نامے میں شامل نہ کرتے، تو آپ کو بہت سے حوالے اور مل جانے تھے۔ میں آپ کو خود سنا دیتا ہوں، یہ سازشیں تو سب چھپی ہی موجود ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہ حوالہ دیا گیا ہے بلوچستان والا، وہ تو اس سے بہت پہلے 1936 میں یہ فرما چکے تھے کہ ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں چھپائی کہ ہم دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم کھلے طور پر کہتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت دنیا پر قائم کر کے رہیں گے۔ ساری دنیا کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ساری دنیا کو فتح کرنے کے پروگرام ہو رہے ہیں اور چھپ رہے ہیں، اور تمہیں سوائے بلوچستان کے نظر ہی کوئی نہیں آئی سازش۔ پھر فرماتے ہیں پس آرام سے مت بیٹھو، یہ 1937 کے الفجر میں شائع شدہ ہے 8 جنوری میں۔ بس آرام سے مت بیٹھو کہ تمہاری منزل بہت دور ہے اور تمہارا کام بہت مشکل ہے اور تمہاری ذمہ داریاں بہت بھاری ہیں۔ آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن کی تلوار لے کر دنیا کی تمام حکومتوں پر ایک ہی وقت میں حملہ کر دیں، اور یا اس میدان میں جان دے دیں یا ان ملکوں کو خدا اور اس کے رسول کے لیے فتح کریں۔ بس چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف مت دیکھو اور اپنے مقصود کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو، اور ہر احمدی خواہ کسی شعبہ زندگی میں اپنے آپ کو مشغول پاتا ہو، اس کو اپنی کوششوں اور سعیوں کا مرجع صرف ایک ہی نقطہ رکھنا چاہیے کہ اس نے دنیا کو اسلام کے لیے فتح کرنا ہے۔ عالمی فتح کی سازش ہے، اور صرف بلوچستان کی بات تمہیں سمجھ آئی ہے، وہی نظر آئی ہے، اس لیے کہ وہاں ایک واقعہ ہو گیا تھا، مولویوں نے اس بات کو اٹھا لیا تھا اور ایک احمدی شہید کر دیا گیا تھا۔ چونکہ تم نے محنت ہی نہیں کی، توجہ نہیں کی اس جماعت کے لٹریچر کی طرف، اس لیے جو اعتراض کسی نے اکٹھے کر دیے وہی پڑھ کر دوبارہ تم انہی ہتھیاروں سے حملہ آور ہو رہے ہو۔ اور یہ سازش تو صرف، اس سازش کا آغاز حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے وقت سے نہیں ہوا، اس کا آغاز تو بہت پہلے سے ہو چکا ہے، اس کا آغاز تو 1400 سال پہلے سے ہو چکا ہے، اور اس سازش کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور ایک جگہ نہیں، 2 یا 3 جگہ اسی مضمون کی آیت ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور مقصود یہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس بھیجنے کا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر، تمام دنیا کے ہر دین پر اس کو غالب کر دے۔
یہ وہ سازش ہے جس سازش کے ہم غلام ہیں، جس سازش میں ہم ملوث ہیں. ہم تو مجرم ہیں اقراری، اس کے جرم میں جو چاہتا ہے تم سے کرو. لیکن جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد ہی اس سازش کو پورا کرنا ہے جسے تم سازش کہہ رہے ہو. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے بار بار مختلف ممالک کی فتوحات کی خبریں دی، اور ایک ملک کے نہیں، 2 ملکوں کی نہیں، تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کے غالب آنے کی خبریں عطا فرمائیں. اور آپ نے بڑی قوت اور شان کے ساتھ اسلام کے آخری غلبے کے اعلان فرمائے. تو جو جماعت اتنے بڑے جرم کی اقراری مجرم ہے، اس کی یہ چھوٹی سی بات تمہیں کیا فائدہ دے گی کہ بلوچستان پر قبضہ کرنے کی خواہش کی. ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی راہ میں جب روکیں ڈالی گئیں تو آپ نے فرمایا مخالف ہماری تبلیغ کو روکنا چاہتے ہیں. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میری جماعت ریت کے ذروں کی طرح دکھائی ہے روس میں. اس حوالے میں روس کا ذکر نہیں، دوسرا حوالہ ہے جس میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ روس میں تمہاری جماعت کو ریت کے ذروں کی طرح پھیلا دوں گا. اب دیکھیے کہ روس کے لیے بھی جماعت احمدیہ اسی طرح خطرہ ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، مگر خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ثابت کر دے گا. پھر فرمایا میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں. کون سا ملک ہے جو اس سازش سے باہر رہ گیا ہے؟ بس روس کو بھی جا کے انگیخت کرو کہ تمہارے خلاف بھی ایک خوفناک سازش تیار ہو گئی ہے، اور امریکہ کو بھی جا کے انگیخت کرو کہ تمہارے خلاف بھی ایک خوفناک سازش تیار ہو گئی ہے، اور جاپان کو بھی انگیخت کرو اور چین کو بھی انگیخت کرو. جتنے تمہارے پیادے ہیں ہم پر چڑھا لاؤ، جتنے تمہارے سوار ہیں ہم پر چڑھا لاؤ، مگر خدا کی قسم تمہاری ساری طاقتیں ناکام جائیں گی، کیونکہ یہ وہ منصوبہ ہے جو قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے، اور قرآن کے منصوبے کو دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں بنا سکتی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری فتح کے انجام کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن خود بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی فتح نہیں ہے، ملکوں اور تاجوں اور تختوں کی فتح نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک روحانی فتح ہے. فرماتے ہیں مجھ کو کیا ملکوں سے، میرا ملک ہے سب سے جدا. مجھ کو کیا تاجوں سے، میرا تاج ہے رضوان یار. بس اس سازش میں ہم ضرور ملوث ہیں کہ رضوان یار کی خاطر ہم تمام دنیا میں سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں، اور اس راہ میں کسی قربانی کو پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے. میرا دل مردہ پرستی کی فطرے سے خون ہوتا جاتا ہے. تمام عیسائی ممالک کے خلاف گویا کہ ایک سازش ہو رہی ہے، اور ان کا یہ حال ہے فرضی خطرات کو میں قوم کو مبتلا رکھنا چاہتے ہیں، اور حقیقی خطرات سے بالکل لابلد ہے. نظر ہی نہیں کہ خطرہ ہے کہاں اور کس طرف سے آنے والا ہے، اور اگر علم ہے بھی تو پھر عمداً مجرم کے طور پر قوم کی توجہ کو ہٹا رہے ہیں ان خطرات سے. یعنی جماعت احمدیہ جو اسلام کے لیے دنیا کو فتح کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے، وہ تو ان کے لیے شدید خطرہ ہے. اور عیسائیت جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ سب سے بڑا خطرہ بننے والا ہے اسلام کے لیے، تمام دنیا پر چھا جائیں گے دجال بن کر. ان سے کلیتاً غافل ہیں، بلکہ ان کے مددگار بن رہے ہیں. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ روک کر، یعنی روکنے کی کوشش کر کے، روک تو کوئی نہیں سکتا، جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں ان کی بدنامی ہو رہی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ عجیب حکومت ہے کہ جو نظریات کے اوپر پابندی لگا رہی ہے، جو آزادی ضمیر کا گلا گھونٹ رہی ہے، تو اس کا علاج انہوں نے یہ کیا کہ ایک طرف جلسہ سالانہ ہمارا بند تھا اور جلسہ تک ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، دوسری طرف پاکستان ٹیلی ویژن پر پادری آ کر باقاعدہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے اور یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کر رہے تھے.
اسی سے ان کا دوگلا پن بھی ثابت ہو جاتا ہے، ان کے الزامات کی حقیقت بھی کھل جاتی ہے۔ جب بھی انسان غلط اقدام کرے تو اس کے غلط نتیجے نکلتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی تبلیغ جب روکنے کی کوشش کی ایک خطرہ بنا کر، تو ساری دنیا میں شور پڑا کہ یہ کیا ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ بتانے کی خاطر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو آزادی ضمیر کے محافظ ہیں، انہوں نے عیسائیوں کو چھٹی دے دی، بلکہ پہلی مرتبہ یہ پاکستان کی تاریخ میں واقعہ ہوا ہے کہ اس حکومت، اس سو کالڈ اسلامی حکومت کے نیچے باقاعدہ ٹیلی ویژن کے اوپر عیسائیت کی تبلیغ کی گئی اور یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ کے پیش کیا گیا، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم نے اگر ہماری پشت پر سے حملے کرنے ہیں تو کرتے چلے جاؤ، ہمارا رخ تو اسلام دشمن طاقتوں کی طرف ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے، میرا دل مردہ پرستی کی فتنے سے خون ہوتا جاتا ہے اور میری جان عجیب تنگی میں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا دلی درد کا مقام ہوگا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے اور ایک مشت خاک کو رب العالمین سمجھا گیا ہے۔ میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولا اور میرا قادر توانا مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے، غیر معبود ہلاک ہوں گے اور جھوٹے خدا اپنی خدائی کے وجود سے منقطع کیے جائیں گے۔ مریم کی معبودانہ زندگی پر موت آئے گی اور نیز اس کا بیٹا اب ضرور مرے گا۔ خدا قادر فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ اور تمام زمین کے باشندوں کو ہلاک کروں۔ تو اب اس نے چاہا ہے کہ ان دونوں کی جھوٹی معبودانہ زندگی کو موت کا مزہ چکھا دے، تو اب دونوں مریں گے، کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، اور وہ تمام خراب استعدادیں بھی مریں گی جو جھوٹے خداؤں کو قبول کر لیتی تھی۔ نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا۔ اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ جو نہ ٹوٹے گا نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ یہ ہے وہ خطرناک عالمی منصوبہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی پیشگوئیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، قرآن کریم کی تعلیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے بنایا تھا، اور اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے میں ہم مصروف ہیں۔ اس لیے بلاؤ اپنی مدد کے لیے ساری عیسائی طاقتوں کو اور ان دہریہ طاقتوں کو بھی جن کے جھوٹے خدا کو پاش پاش کرنے کا عزم لے کر جماعت احمدیہ اٹھی ہے، یا جن کے جھوٹے خداؤں یعنی ان انسانوں کو کی تعلیمات کو پارا پارا کرنے کا عزم لے کر جماعت اٹھی ہے، جنہوں نے خدا کی تعلیموں کو رد کر کے نئی انسانی تعلیموں کو نجات دہندہ تعلیموں کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ بس یہ ہے جماعت احمدیہ کا عالمی فتح کا پروگرام اور منصوبہ جسے تم سازش کہہ رہے ہو، اور یہ پروگرام جماعت احمدیہ نے آج سے نہیں، تمہارے اپنے قول کے مطابق 90 سال سے زائد عرصہ سے شروع کر رکھا ہے۔ ایک ملک میں نہیں، دنیا کے ہر ملک میں شروع کر رکھا ہے، اور یہ وہ پروگرام ہے جس کے بیج قرآن کریم میں بویا گیا تھا، بلکہ یہ وہ پروگرام ہے جب انسانی پیدائش بلکہ کائنات کی پیدائش سے پہلے ہی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا گیا، اس وقت ساتھ ہی یہ پروگرام بھی
منصہ شہود پر ابھر آیا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کی تخلیق کا سوال پیدا ہو اور کائنات کی فتح کا منصوبہ ساتھ ہی تعمیر نہ کیا جائے۔ یہ دو باتیں الگ الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ بس قرآن کریم نے جب یہ وعدہ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے، یعنی خدا نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ تمام دنیا پر، تمام دنیا کے دینوں پر اس کے دین کو یا اس کو غالب کر دے، تو یہ منصوبہ تو بن چکا ہے اور ہم اسی منصوبے کو پورا کرنے میں اپنے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ تمہیں توفیق نہیں مل رہی اس منصوبے کے لیے کوئی کام کرو، تمہیں یہ توفیق نصیب نہیں ہو رہی کہ اسلام کے غلبے کے لیے ہماری طرح قربانیاں دو، اپنی جان مال عزتیں پیش کرو، زندگیاں وقف کرو اور غور و خوض کر کے دیگر مذاہب پر اور اسلام پر نئے نئے نکات لے کے آؤ، نئے دلائل پیش کرو، نئی براہین سے دنیا کا مقابلہ کرو، ان کو فتح کرو۔ ان باتوں سے تمہاری بیٹھے ہوئے، تمہارے دامن میں کچھ بھی نہیں سوائے گالیوں کے، سوائے جبر کے، سوائے تشدد کی تلوار کے۔ بس ہم تو اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ حالت پر پاتے ہیں، ہم تو اس نقشے کے اندر اپنے وجود کو لکھا ہوا پاتے ہیں، اپنے نقوش کو مرتسم پاتے ہیں اس نقشے میں، جو نقشہ قرآن کریم میں بنایا گیا ہے۔ ہم سے زیادہ خوش نصیب اور کون سی قوم ہو سکتی ہے؟ اور تم خود ان نقوش کو ابھار رہے ہو اور تمام دنیا پہ یہ اعلان کر رہے ہو کہ وہ جماعت ہے جس نے تمام دنیا کی فتح کا منصوبہ بنایا، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی جماعت ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی جماعت کے سوا کوئی اور جماعت ہو ہی نہیں سکتی۔ بس ہم تو راضی ہیں اس تقسیم پر، جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو، جو زور لگتا ہے لگاؤ، جتنی طاقتیں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو، ساری دنیا میں احمدیت کے خلاف پروپیگنڈا کرو کہ تم سب کے لیے خطرہ ہے، مگر ہم اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ ہمارا ایک قدم بھی تمہارے خوف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، تمہارے بڑوں کے، تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے خوف سے ایک قدم بھی ہمارا پیچھے ہٹنے والا نہیں، کیونکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ ہی کو اپنے آقا اور اپنے مولا کے طور پر ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ آپ کے دامن کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ آپ کے غلام پیچھے ہٹنے والے غلام نہیں تھے، آپ کے غلاموں کی فطرت کا خمیر اس مٹی سے نہیں اٹھایا گیا جس مٹی میں بزدلی پائی جاتی ہے۔ بس ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس میدان میں لازماً آگے بڑھیں گے، ہر میدان میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ہر جہت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ہم اور ہمارے آنے والی، ہمارے بوڑھے اور ہمارے بچے نہیں چین لیں گے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج ظالموں کے چہروں سے نوچ کر، ظالموں کے سروں سے نوچ کر واپس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش نہیں کر دیں گے۔ وہی ہمارے لیے طمانیت کا وقت ہے، وہی ہمارے چین اور آرام جاں ہے، اسی کی خاطر ہم جیتے ہیں، اسی کی خاطر ہم مرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جلد از جلد اسلام کا جھنڈا تمام دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنتوں کے بڑے سے بڑے ایوانوں پر لہرایا جائے، ایک ہی جھنڈا ہو، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا ہو، ایک ہی اعلان ہو اور نعرہ ہے تکبیر کا اعلان ہو، کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے جو ایک خدا ہے، اور کوئی اور رسول باقی نہیں رہا مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا آخری صاحب شریعت اور صاحب حق الرسول ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا
عبدہ ورسولہ۔ خطبہ ثانیہ سے پہلے ایک افسوسناک خبر میں جماعت کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلسلے کے ایک بہت ہی مخلص اور فدائی اور نہایت منکسر مزاج بزرگ صوفی غلام محمد صاحب وفات پا گئے ہیں۔ صوفی صاحب نہایت ہی بے لوث اور بے نفس خادم سلسلہ تھے۔ ہائی اسکول میں جب میں داخل ہوا تھا تو اس وقت یہ ہمارے استاد بھی تھے اور اساتذہ میں ان کو ایک خاص عزت اور محبت کے مقام سے دیکھا جاتا تھا۔ بہت ہی ہمدردی رکھنے والے، بہت ہی پیار کرنے والے بچوں سے، اور اس کے باوجود ڈسپلن کے قائل تھے، یعنی کھلی چھٹی دے کر آوارہ بنانے والے نہیں تھے۔ اور پھر مختلف وقتوں میں سلسلے کی مختلف خدمات کی توفیق ملتی رہی۔ جلسہ سالانہ لنگر ان دنوں میں وہاں لگا کرتا تھا مسجد نور میں، اس میں بھی بڑی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ عاجزی اور انکساری اور وفا، یہ تو ان کی گھٹی میں تھا، گھٹی میں تھیں باتیں، اور ہر حال میں حکم کے بندے، اطاعت شعار، کلیتاً بے نفس انسان۔ بہت ہی میں نے ان کو قریب سے مختلف وقتوں میں ان کے ساتھ ماتحت کام کر کے بھی اور اوپر کام کر کے بھی دیکھا ہے۔ بہت ہی ایک پیارا وجود تھا جو ہم سے رخصت ہوا ہے، اور غالباً 85 سال کی عمر ہوگی ان کی یا اس سے زائد، اور آخری سانس تک خدمت ہی کرتے رہے ہیں، ایک دن بھی چھٹی نہیں لی۔ غالباً ان کی دعا اور خواہش بھی یہی ہوگی کہ کام کرتے کرتے گزروں۔ چنانچہ اسی حالت میں، یہ کام کی حالت میں ہی رخصت ہوئے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی کی حیثیت سے بھی اور سلسلے کے پرانے خادم کی حیثیت سے بھی، اس وقت کام کرنے والے ناظر اعلیٰ ثانی کی حیثیت سے بھی جماعت پر ان کے بہت سے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اس لیے نماز جنازہ غائب ہوگی ان کی ابھی جمعے کے بعد، اس میں بھی دعا میں یاد رکھیں، اور بعد میں بھی جب توفیق ملے دعا خاص کا، اس میں بھی صوفی صاحب کی مغفرت کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیوں پر قائم رکھے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔